ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر۔ سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتب صدیقی صاحب۔ سامعین کرام، اکبر کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جو اس نے فرعون کے بارے میں ایک اس کو مشورہ دیا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالجگی نہ سوجی۔ تو تعلیم جو ہے یہ مطلب ویسے تو ماہرین تعلیم کہتے ہیں یہ دو دھاری تلوار ہے کہ آپ اس کو کسی بھی اپنے حق میں بھی اور اپنے خلاف بھی اس کو لے جا سکتے ہیں۔ تو اقبال نے آج کی جو نظم ہے، اس کا ٹائٹل ہے، ضرب کلیم کی نظم ہے، اس کا ٹائٹل ہے نصیحت۔ تو اس میں تعلیمی نظام جو ہے اس کے بارے میں اقبال نے بات کی ہے کہ یہ کس طریقے سے کسی قوم کو کھڑا کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے پوری قوم کو کسی ایک مقصد کے لیے تیار کرنا ہو تو تعلیمی نظام اس میں کس حد تک کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو بڑی ایک کنورسیشن ہے بنیادی طور پہ ایک بیٹے کی، باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو میں گزارش کروں گا احمد حاتب صدیقی صاحب سے کہ آج کی نظم کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، یہ نصیحت کے عنوان سے ضرب کلیم میں یہ نظم موجود ہے، اور اس نظم میں دراصل اقبال نے بر صغیر میں جو انگریزوں نے تعلیمی نظام نافذ کیا تھا اس کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ یہ لرد جو ہے یہ لارڈ کا اچھا ہے اردو، اس کو ہم تارید کہتے ہیں۔ جو اگر کسی لفظ کو فارسی میں منتقل کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تفریس۔ اچھا۔ اور کسی لفظ کو جیسے بینک ہے، اس کو فارسی میں بنک کہا جاتا ہے، اس میں سے تلفظ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح ٹیلی فون ہے، عربی میں وہ تلفون کہلاتا ہے، تو اس کا تلفظ تھوڑا سا تبدیل کر دیا، وہ تعریب ہو گئی، تعریب۔ تو یہ جو ہے یہ تارید ہے، اس کو اردو بنایا لارڈ کو انہوں نے۔ تو ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ ایسا منظر بناؤ کہ آنکھ وہ جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہی رہ جائے، اس آنکھ سیر نہ ہو، جیسے وہ کہیں کہ بس اب یہ دیکھنے سے دل بھر گیا، چلو یہاں سے، وہ ایسا منظر بناؤ۔ اچھا، وہ منظر کیسے بنے گا؟ یہ دوسرے شعر میں بتایا ہے، اصل میں پہلا مصرع ہمیں پہلے پڑھنا پڑے گا کہ برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شعر۔ برہ کہتے ہیں بھیڑ کو۔ یہ آپ نے شاید بائبل وغیرہ میں تو خیر اس کا ذکر ہے ہی کہ جنت سے برہ لایا گیا، وہاں لفظ برہ ہی استعمال ہوا ہے بھیڑ کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شعر، یعنی شعر کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو طور طریقہ ہے، وہ اگر ہم برے پہ یعنی بھیڑ پہ فاش کریں، بھیڑ کو سکھلائیں کہ دیکھو شکار کیسے حملہ کرتا ہے، ہاں ایسے حملہ کرتا ہے، شکار ایسے کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم۔ صحیح، یعنی بھیڑ کے لیے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اس کو شیر کی چیزیں سکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس شعر کو آپ یعنی شعر، یہ اس میں ایک شعر تو یہ آ رہا ہے نا قاعدہ شعر والا، میں شعر کی بات کر رہا ہوں کہ اس شعر کو ذہن میں رکھیے کہ اگر
شرک سے مراد حکمران غالب طاقت ہو گئی، جی کہ غالب طاقتوں کے قواعد اور ضوابط اگر مغلوب پہ، بھیڑ پہ ظاہر کیے جائیں تو یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ اچھا، یہ اقبال نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ لرد فرنگی کہہ رہا ہے۔ لرد فرنگی جو ہے وہ کہہ رہا ہے ان سے چھپا کے رکھو۔ ہاں، وہ کہہ رہا ہے ان سے چھپا کے رکھو، اپنے بیٹے کو وہ بتا رہا ہے۔ اچھا، جیسے لارڈ میکالے ہے، جی ہاں، وہ بھی لرد فرنگی۔ صحیح۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر۔ اچھا، اچھا، ملک کی جمع ہے ملوک، ملک وہ کہتے ہیں، سوری، ملک تو فرشتے ہوئے، ملک، جی ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ٹھیک ہے، تو ملک کی جمع ہے ملوک، صحیح، اور ملک کی جمع ہے ملائکہ۔ تو ملوک سے ملوکانہ بنایا، ٹھیک ہے، یعنی بادشاہوں کے راز سینے میں رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، رعایا کو نہیں بتانے چاہیے، صحیح، یا مغلوب کو، محکوم کو نہیں بتانا چاہیے۔ سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ یہ جدید پالیسیز، صحیح، کولونیلزم کے بعد کی۔ یہ کہتے ہیں کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، یعنی ان کو تلوار دکھا کر کے آپ کو محکوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک، صحیح، ہاں، جو کرنے کا کام ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، کرنے کا کام، لیکن وہ راز جو ہے وہ سینے میں رکھنا، صحیح، وہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اب وہ انہوں نے یہاں پر آ کر کے بتایا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس کی جو خودداری ہے، اس کی جو غیرت ہے، اور یعنی اپنا آپ جس کو کہتے ہیں کہ سیلف ریلائنس اور بہت ساری چیزیں جو ہے، یعنی ان کے اقبال کی خودی کے تصور میں کوئی 10-12 چیزیں آتی ہیں۔ صحیح، تو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، یعنی آپ ان کا نصاب تعلیم تبدیل کر دیجئے، اور ان کو شروع سے بیسک سے لے کر کے اوپر تک ایک نئے انداز سے تربیت دیجیے۔ صحیح۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو مختلف نظام تعلیم چل رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ کانوینٹ اسکولوں کا، کالجز کا ہے، کچھ پیلے اسکولوں کا ہے، کوئی مدارس ہیں، تو ہر ایک سے ایک الگ مائنڈ سیٹ نکلتا ہے، نکل رہا ہے۔ صحیح۔ تو وہ تعلیم ہے جو ان کی ذہنی ساخت بناتی ہے، تشکیل دیتی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری قوم میں وہ وحدت نہیں پیدا ہوتی جس کو اقبال وحدت افکار کہتے ہیں، وحدت کردار کہتے ہیں۔ وہ وحدت اس وجہ سے نہیں پیدا ہوتی کہ مختلف تعلیمی نظام ہمارے ہاں چل رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو بھی تعلیم کے ذریعے سے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ایک امت ظاہر ہے وہ تو اپنے بیٹے کو جو ہے وہ لرد فرنگی جو ہے وہ حکومت کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور غلاموں کو قابو رکھنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نسل کو اگر تم نے اپنے مطابق چلانا ہے تو کوئی مثلا تعلیم کا تیزاب جو ہے اس میں ان کی پہلے خودی کو ختم کر دو، بالکل ایسا تعلیمی نظام دو کہ ان کی خود ہی مر جائے اس کے اندر، اس کے بعد پھر ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے، پھر مطلب آپ ان کو جو رخ طے کرنا چاہیں یہ بتا دیں کہ تمہاری ہر چیز خراب ہے، ہر چیز بری ہے، ہر چیز پسماندہ ہے، ہماری ہر چیز ترقی یافتہ ہے، ہر چیز بہترین ہے، یہ آپ ان کو سکھا پڑھا دیجئے، پھر وہ سب کچھ اپنا بھول جائیں گے اور آپ ہی کا سب کچھ اختیار کر لیں گے۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ اکسیر جو ہے وہ گویا سونے کو بھی یا اور دھاتوں کو سونا بنا سکتی ہے۔ صحیح۔ جو دوسری دھاتیں ہیں، کچھ دھاتیں ہیں، لوہا ہے اور تانبا، اس کو سونا بنا سکتی، یہ فرضی چیز ہے۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، اور کہتے ہیں سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، یعنی یہ تیزاب جو ہے تعلیم کا تیزاب ایسا ہے کہ اگر ہمالہ پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اس کو اس تعلیم کے تیزاب میں ڈال دیں، وہ مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ یعنی کوئی بہترین سے بہترین قوم ہو، اس کے بچوں کو آپ اپنی مرضی کا غلامانہ نظام تعلیم دیں تو وہ غلام ہو جائے گی۔ صحیح۔ یہ نصیحت کے عنوان سے
جو ضرب کلیم میں یہ نظم اقبال نے دی ہے، تو یہ انہوں نے بتایا ہے دراصل کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صحیح اور یہ ہو کے رہا، یعنی یہ ایسا ہوا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو نہ اپنا ملک اچھا لگتا ہے، نہ اپنا دین اچھا لگتا ہے، نہ اپنی تہذیب اچھی لگتی ہے، نہ اپنی زبان اچھی لگتی ہے، کانفیڈنٹ نیشن نہیں وہ ہے، اپنی خود ہی جو ہے وہ ختم، یہ جو کہا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تو وہ خود ہی تعلیم کے تیزاب میں ڈال دی گئی ہے۔ اب ہمارے اندر خود ہی نہیں رہی، اب جو کچھ بھی ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ اگر ہم نے اپنی خودی کو واپس حاصل کرنا ہے اور اپنی قوم کو اس مقام پہ پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو تیزاب جس کے اندر اس قوم کی خودی جو ہے اس کو ختم کیا گیا، اس کو ہٹا کے ہمیں وہ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک اپنا نظام تعلیم جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل موجود ہے، یعنی مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی جس کو کہا جاتا ہے، صفا کا وہ چبوترا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی، اس کو اگر ہم اپنا محور و مرکز بنا لیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی خودی بھی نصیب ہوگی۔ مسلمان تمام علوم و فنون میں پھر ماہر ہوئے، اور بلکہ یورپ تک علم کی روشنی مسلمانوں نے پہنچائی جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی بالکل، تو یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔